رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی یہ 23ویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے نفلی روزوں کے بارے میں، منع روزوں کے بارے میں اور مکروہ روزوں کے بارے میں۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں نفلی روزوں کے سلسلے میں۔ نفلی روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2840۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 70 سال تک کی جہنم کی آگ سے دوری کر دیں گے۔ یعنی ایک شخص اگر ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کی وجہ سے 70 سال تک کی دوری کے برابر جہنم کی آگ سے اللہ اس کو دور کر دیں گے۔ نفلی روزوں میں سب سے اہم روزہ اور فضیلت والا روزہ وہ ہے جو رمضان کے بعد رکھا جاتا ہے۔ عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال فکأنما صام الدہر۔ صحیح مسلم کتاب الصیام، حدیث نمبر 2758۔ کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے اور 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا۔ اب اس حدیث کے اندر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگر کوئی شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو کس طریقے سے اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے 30 روزے ہوتے ہیں اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے ملائیں گے تو کل 36 روزے ہوتے ہیں، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ تو جب 36 کو ہم 10 سے ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے تو 360 ہوتے ہیں۔ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور ہر سال رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس کو عمر بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہاں ایک دو بات شوال کے روزوں کے سلسلے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ دنوں میں۔ یہ عام غلط فہمی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کے بعد فوراً دوسری ہی تاریخ سے شوال کی 6 روزے رکھنا کنٹینیو مسلسل ضروری ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ روزے 6 ہونے چاہیے اور شوال کے مہینے میں ہونے چاہیے، اب چاہے ایک ساتھ رکھے یا الگ الگ دنوں میں رکھے۔ اور دوسری بات، دوسرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کو کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے اس کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے، تو کیا اگر ایسا شخص چھوٹے ہوئے روزے رکھنے سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو کیا ایسا شخص کو زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا؟ ناظرین محترم، بات اصل میں یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے اور اللہ کے حکم اور اس کے منشا کے مطابق عمل کرے۔ تو جو شخص شوال کے 6 روزے رکھنا چاہتا ہے جبکہ اس کے اوپر ابھی رمضان کے روزے باقی ہیں تو پہلے وہ شخص رمضان کے روزوں کی قضا رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے اگر اس کے پاس وقت ہو۔ شوال کے 6 روزوں کے بعد جو اہم روزے ہیں ان میں ایام بیز کے روزے ہیں، یعنی چاند کی 3 تاریخوں میں روزے رکھنا، 13، 14 اور 15۔ اس کا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کل شہر ورمضان الی رمضان فہذا صیام الدہر کلہ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، حدیث نمبر 1256۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی جو مدت ہے کا جو عرصہ ہے
اس دوران اگر کوئی ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے عمر بھر روزہ رکھا، اس کو پوری عمر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ نفلی روزوں میں اس کے بعد ہر پیر یعنی سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان يعرض عملی وانا صائم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دربار میں ہر پیر کو اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں بندوں کے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس طرح سے اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں خاص کر پیر کے روزے کی، سوموار کے روزے کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمائی ہے۔ ان قتادہ رضی اللہ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2750۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیر کا دن یعنی سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور پیر کا دن وہ ہے جس دن میرے اوپر وحی اترنا شروع ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں اور اسی طریقے سے جمعرات کے روزے کے بارے میں یہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ نفلی روزوں میں بہترین روزہ اور افضل روزہ عرفہ کا روزہ ہے، یعنی جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اس دن کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے انسانوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے۔ ان قتادہ رضی اللہ عنہ قال صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2446۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ نفلی روزوں میں جو اہم روزے ہیں، عاشورہ کا روزہ ہے۔ عاشورہ کے روزے کی بہت اہمیت ہے اور بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ حوالہ وہی ہے صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2446۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پچھلے سال کے ایک گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزے کے بدلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی 10 محرم کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مہینے کی 3 دن کے روزے رکھنا، چاہے وہ کسی بھی دن ہوں، اس کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ بلکہ نسائی کی ایک روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کی پابندی کیا کرتے تھے، 4 چیزیں پابندی سے رکھتے تھے، وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھتے تھے پابندی سے، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ پابندی سے رکھتے تھے، اور چوتھی چیز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت کی سنت پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا ہے اور ہمیشہ کیا ہے اور کبھی نہیں چھوڑا۔ نفلی روزوں کی بات اب ختم ہوتی ہے، اب ہم پہنچتے ہیں ان روزوں کے بارے میں، ان روزوں کی طرف جن دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے۔ جن دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے ان دنوں میں سب سے پہلے 2 دن، ایک تو عید کا دن ہے، عید الفطر کا، اور دوسرا دن عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے۔ ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شہدت عمر بن الخطاب فقال ہذان یومان، کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ پہلا دن یعنی عید کا دن جس دن تم روزہ توڑتے ہو، اور دوسرا دن جس دن تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو یعنی قربانی کا دن، عید الاضحیٰ کا دن۔ صحیح بخاری کتاب الصیام حدیث نمبر 1990۔ تو ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ اور 3 دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کل ملا کر یہ 5 دن ہوتے ہیں۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایام تشریق کہتے کس کو ہیں؟
عید الاضحیٰ کے بعد یعنی 10 تاریخ کے بعد 13 تاریخ تک 11، 12 اور 13 ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدی، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1998۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق یعنی 3 دنوں میں 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ البتہ اجازت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حاجی کو ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کی جو حاجی مینا کے اندر ہو اور وہ قربانی نہ کر سکتا ہو۔ جو حاجی قربانی نہ کر سکتا ہو اگر وہ ایام تشریق میں مینا کے اندر روزہ رکھے تو اس کے لیے اجازت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دی ہے کہ ایسا حاجی ایام تشریق میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ کل 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ پھر سے اس کو ایک بار تازہ کیجئے۔ ایک تو عید الفطر کا دن یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو، اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن یعنی قربانی کے دن، اور اس کے بعد قربانی کے بعد لگاتار 3 دن